أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن کریم، دین کی ہدایت سب نصیب فرمائی ہے. اربوں انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. نہیں معلوم کن برکتوں کی وجہ سے خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس پر شہزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں خاندان عصمت و طہارت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان مختصر کوششوں کے صدقے میں، بہترین بندوں کی عبادتوں کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کو خاص نظام کے تحت، خاص صفات کے تحت خلق فرمایا ہے. خدا کی صفات میں جتنی بھی صفات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ مخلوق کی طرف عائد ہوتا ہے، مخلوق کی طرف پلٹتا ہے. مثلا خدا متعال خالق ہے تو مخلوق کو خلق کرتا ہے، رزاق ہے تو مخلوق کو رزق دیتا ہے. جتنی بھی صفتیں خدا متعال کی ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں مخلوقات کی طرف فائدہ پہنچاتی ہیں. لہذا آپ بہت آسانی اور سہولت سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر اگر سورج چمک رہا ہے اور اس سورج کا فائدہ ہے جو یقیناً انسانیت کے لیے ہے، تو یہ سب کے اوپر چمک رہا ہے، کافروں پر بھی، مومنوں پر بھی، فاسقوں پر بھی، عبادت گزاروں پر بھی. سب کے لیے خدا متعال کی نعمتیں ایسی ہیں جو جاری و ساری ہیں. کتنی دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خدا ہمارا رزق کم نہیں کرتا، ہماری نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینتا. کتنی دفعہ کفران نعمت کرتے ہوں گے پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں موقع نصیب کرتا ہے. یہ خدا متعال کا نظام عطا کے اوپر ہے، دینے کے اوپر ہے. لیکن یہ چیزیں جو خدا متعال عطا فرما رہا ہے، دے رہا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو خدا سب کو دیتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. تو یہ جو خدا متعال کی عطا ہے یہ ہمیں اس دھوکے میں نہ رکھے
کہ سب کچھ سب کو نصیب ہو جائے گا، نہیں، کچھ چیزیں سب کو نصیب ہوں گی، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اب مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ جو دنیا پرستی کی آج کل فضا چلی ہوئی ہے، وہ اس بات کو بھی غلط تفسیر کر دیتی ہے کہ وہ جو خدا متعال کا فضل و کرم ہے، خدا متعال کا لطف ہے، خدا متعال کی برکتیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی تفسیر غلط کر دیتی ہے۔ اور یہ مشکل اس وقت آتی ہے جب لوگوں کی لوگوں کی بصیرت ختم ہو جائے، دیکھنے کا انداز خراب ہو جائے۔ تو مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے بنی امیہ کے دور میں، جب بنی امیہ کے حکام کا فساد، ان کا کرپشن، ان کی نفسانی غلطیاں، اخلاقی پستی، یہ سب لوگوں کے سامنے آئی، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر خدا نہ چاہتا تو ہمیں حکومت نہ دیتا، ہماری ساری خرابیوں کے باوجود خدا نے ہمیں حکومت دی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ خدا نے ہماری ساری غلطیوں کے باوجود ہمیں حکومت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں بہرحال خدا ہمیں حکومت دینا چاہتا ہے، اور چونکہ ایسا کرنا چاہتا ہے لہذا تم ہماری حکومت کو مان لو۔ انہوں نے لوگوں کو ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ آیا حکومت وہ چیز ہے جو خدا اپنے خاص لطف و کرم سے دیتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یہ تو مادہ پرستوں کی ہے نا، کوئی نا، کہ مادہ پرست یہ کہیں گے جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ سب نوازا ہوا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، لیکن پہلے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہے یہ نعمت ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ کچھ اور ہے۔ اچھا، دین مبین کے اندر بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جس میں خدا متعال نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ مثلا واضح ترین روایت، میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ واضح نکالنا میرے جیسے کے لیے مشکل ہوگا، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی قیمت، اچھا اب دنیا ہم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شہرت جو دنیا داروں کو ملتی ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ طاقت، دولت، یہ سب چیزیں جو دنیا دار دنیا کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید رزق اور دولت کا فرق عرض کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں دنیا دار حاصل کرتے ہیں، دنیا کے نام پہ حاصل کرتے ہیں، دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اب کتنی مثال رسول خدا نے مختصر کر کے دی ہے، مچھر کا پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے انکار کرنے والوں کو نہ دیتا۔ خدا کے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا، انکار کا مطلب قبول نہ کرنا نہیں ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کفر کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اب مثال کے طور پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی کافر ہے چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، قبول نہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، انکار کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بھئی ایک بچہ ہے مثال کے طور پر پیدا ہوا ہے آج دنیا کے کسی گوشے کے اندر، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو کیا ہم اس بچے کو کافر کہیں گے؟ یعنی مثلا کہیں گے وہ ہے جس نے خدا کا انکار کیا ہے؟ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا ہے، صحیح اس موضوع سے باہر ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ قبول کرے یا انکار کرے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کافر تو ایک اصطلاح میں اس کا مطلب غیر مسلمان ہوتا ہے، ایک اصطلاح میں خدا کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے انکار کرنے والے کو، یعنی جو جانتا ہے کہ خدا ہے پھر بھی نہیں مانتا، اس کو ہم کہتے ہیں کافر۔ ایک اصطلاح میں ہم کافر اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ خدا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا ان کافروں کو اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کو دنیا نہ دیتا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تم دنیا سے یہ طے نہیں کر پاؤ گے کہ تمہیں اللہ کی نعمتیں ملی یا نہیں ملی، فضل و کرم ملا یا نہیں ملا، صحیح۔ اچھا اب سوال یہ ہے، دنیا سے طے نہیں کر پاؤ گے، مثلا مشہور ہو گیا ہے تو کیا خدا کا فضل ہوا ہے؟ نہیں ثابت ہوتا۔ حکومت مل گئی ہے تو خدا کا فضل و کرم ہوا ہے؟
کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دولت و تمام چیزیں، کس چیز سے ثابت کرے انسان؟ کس چیز سے اپنے آپ کو کہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا متعال کا لطف و کرم ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اب یہاں پر معاملہ ایک سادہ سا جواب ہے اور ایک تھوڑا سا اور پیچیدہ جواب۔ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف ہے اور وہ خدا کے خوف سے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، تو کیا یہ علامت نہیں ہے کہ خدا کا اس پہ لطف و کرم ہے، یہ اللہ کے راستے پر ہے؟ ہاں معمولاً ایسا ہی ہے، معمولاً عام انسانوں کے اندر ایسا ہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ خدا متعال کے حضور گریہ کرتا ہے، خدا کے حضور آہوزاری کرتا ہے، خدا سے کلام کرتا ہے، مثلا نماز شب میں، اس کے علاوہ روتا بھی ہے، یہ اچھی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور خدا کا قرب ہے۔ لیکن کیا یہ علامت ہمیشہ صحیح ہے؟ ہمیشہ صحیح ہے؟ میں کہوں گا نہیں، ہمیشہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سب کو، ہم کو پتہ ہے، وہ جو خوارج تھے ایسا روتے تھے، ایسا گڑ گڑاتے تھے کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ مولا کے ہمراہ ایک آدمی جا رہا تھا تو کسی شخص کے اللہ کی راہ میں رونے کی آواز آئی، چلا رہا تھا خدا کے لیے، تو جب اس کی آواز آئی تو وہ اتنی تکلیف دہ آواز تھی، ایسی دردناک آواز تھی کہ جو امام کے ساتھ چل رہا تھا اس نے کہا کہ اس آدمی کے نصیب کتنے اچھے ہیں کہ یہ خدا کی راہ میں ایسے رو رہا ہے۔ پھر اس نے عربی کا ایک محاورہ استعمال کیا۔ محاورے آپ کو پتہ ہیں تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، حقیقت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کاش میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ اب ایک انسان آرزو کرے کہ میں کسی کے جسم کا بال ہوں اور وہ اس کو خدا بال بنا بھی دے تو کیا کرے گا پھر؟ تو یہ بہت صحیح آرزو نہیں تھی اس کی۔ بہرحال اس نے کہا کہ کاش میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ نامعقول بات مت کرو، کوئی عقل کی بات کرو، اس طرح سے معقول بات نہیں ہے۔ تو اس نے تعجب سے دیکھا امام کو کہ بھئی اتنا اچھا اللہ کی راہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے متقی پرہیزگار ہے، اور اتنا متقی پرہیزگار ہے تو میں اس کے سامنے احترام دکھا رہا ہوں۔ تو جنگ نہروان میں امام نے خارجیوں کے ایک مرے ہوئے کی طرف اشارہ کیا اور اس آدمی کو بلا کر کہا کہ یہ وہ تھا جس کا تم بال بننا چاہ رہے تھے، یہ آدمی تھا۔ تو اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ بھئی ہم نے دولت کو اللہ کے فضل و کرم کا معیار نہیں بنایا، شہرت فضل و کرم ثابت نہیں کرتی، طاقت فضل و کرم ثابت نہیں کرتی، گریہ وزاری تو کر رہی تھی۔ تو میں عرض کیا کہ کچھ بندوں میں تو یہ بات صحیح ہوگی، کر لے گی، ہر جگہ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ بعض اوقات شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے، اتنا شدید دھوکہ دیتا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، دوسری طرف سے اس کو رونے کا بھی موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اس عیب کو پکڑ نہ سکے، اپنے عیب کو پکڑ نہ سکے۔ تو جو آدمی مثلا اب سادگی کا کوئی پلان بنائے، سادہ سا پلان اگر کسی کے لیے بنائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ علامت بہت اچھی ہے کہ انسان تنہائی میں خدا کے سامنے روئے، فریاد کرے، گڑ گڑائے، یہ بہت اچھی علامت ہے۔ لیکن اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ شیطان کا منصوبہ بعض اوقات بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں یہ ریویو کرتے رہے کہ غلطی تو نہیں کر رہا ہوں میں، کہیں خدا کی کسی اصول کو توڑ تو نہیں رہا۔ تو مثال کے طور پر کسی کا حق میرے ہاتھ میں ہے، اس سے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی اور میں رو کے خوش ہو رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بھئی جب کسی کا حق میرے ہاتھ میں ہے تو مجھے حق دینا چاہیے، اس حق کو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور میں چند آنسو بہا کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے کام پہ توجہ دینی ہوگی اور اس کام کو صحیح کرنا ہوگا۔ تو مثلا وہ جو اللہ کی راہ میں رو رہا ہے، پھر اس کو وہ کیا کہے، تو میں کہوں گا یہ اس کا رونا اس کو توفیق دلائے گا انشاءاللہ کہ یہ وہ حق بھی ادا کرے گا اور انشاءاللہ خدا کے راستے میں آگے بڑھے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسی طریقے سے حقوق الناس کا معاملہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نماز شب پڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں روتا بھی ہے، حقوق الناس میں اچھا نہیں ہے، انسانوں کے حقوق نہیں دے پا رہا ہے، مثلا اہل خانہ کے، بچوں کے، والدین کے، یا جو کچھ بھی انسان کے اوپر حقوق ہیں وہ نہیں دے پا رہے، بہت خطرناک ہے، کیونکہ ممکن ہے شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہو۔ تو
مثلا اگر ایک منصوبہ بنائے کوئی انسان تو کیا کرے؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں روئے، گریہ وزاری بھی کرے، لیکن اپنے اوپر ریویو کرتا رہے کہ میں کہاں پہنچ رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں کسی کا حق لیے بیٹھا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں کسی کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر ایک بات پہ مطمئن رہے، کچھ ہی دیر میں یہ نعمت چھن جائے گی، کچھ ہی دیر میں یہ نعمت چھنے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب میں ایک چیپٹر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج، اسی کانٹیکسٹ میں، اسی ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ عبادتوں کو اچھا کیسے انجام دیں۔ بہت سادہ سی بات ہے جو ہم لوگ پتہ نہیں کتنی دفعہ سنتے ہیں اور آپ اور میں دیکھتے بھی ہیں، اس کو عرض کریں گے اور اس ٹاپک میں تھوڑا سا اور آرائز پیش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا اور کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ کسی آدمی نے کہ مثلا ہمارے اپنے اوپر کبھی بہت اچھی کیفیت آتی ہے، خدا کی یاد آتی ہے، روتے ہیں، اللہ کی راہ میں فریاد کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں یا حتیٰ بعض اوقات کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں سب ختم، وہ توجہ ہی نہیں ہے۔ جب بعض اوقات اتنا عجیب ہوگا کہ ایک آدمی ظہر کی نماز توجہ سے پڑھتا ہے، نہیں معلوم اثر میں کیا ہو جاتا ہے، اصل دل نہیں چاہ رہا۔ یہ تبدیلی بعض اوقات دنوں میں آتی ہے، بعض اوقات مہینوں میں آتی ہے، بعض اوقات عمر میں آ جاتی ہے، لیکن آتی ہے، کافی لوگوں پہ آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں ہمارے اندر۔ مثلا اگر صبح کی نماز میں نے اچھی پڑھی ہے، دوپہر کی نماز اچھی کیوں نہیں ہو رہی؟ فرض کر لیتے ہیں کہ جو صبح کی نماز میں آداب اس نے سوچے تھے وہ سارے آداب دوپہر بھی پورے کیے، تو پھر مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو ہمیں فوراً سوچنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی موجود ہے۔ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا نا خدا صبح کو کسی کو نعمت دے، دوپہر کو بغیر کسی سبب کے وہ نعمت چھین لے، یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کو مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اچھا وہ کیسے ڈھونڈنے ہیں ہم فوراً جیسے ہی ایسی کوئی تبدیلی رونما ہو، ایسی کوئی تبدیلی سامنے آئی، فوراً اپنا حساب لینا شروع کرے ایسا کیوں ہوا۔ مثلا چند چیزیں بہت تیزی سے ریویو کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ صبح سے لے کر اب تک میں نے کوئی گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تھا، توجہ نہیں تھی، لیکن بہرحال مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے صبح سے لے کے اب تک۔ تو جیسے ہی مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور احساس کیا کہ نہیں وہ توجہ نہیں ہے یا وہ توجہ کم ہو رہی ہے، فوراً گرفت کرے۔ کاش ہم لوگ اپنی عبادتوں پر ایسے توجہ دیں جیسے ہم اپنے پیسے پہ توجہ دیتے ہیں۔ گرچہ مثال اچھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کاش اتنا ہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بینک بیلنس ہر روز بلا وجہ میں کم ہو رہا ہو، پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کہ بھائی کیوں کم ہو رہا ہے؟ 100 روپے بھی کٹ رہے ہیں روز کے تو اس کے دل کے اوپر بہرحال کچھ ہوتا ہے، کیوں کٹ رہے ہیں؟ یہ میری کمائی ہے، میں زندگی لگائی اس کے اوپر، کیوں کرنا 100 روپے ہی کیوں؟ جیسے ہی وہ یہ دیکھے فجر میں حالت صحیح تھی، ظہر میں خراب ہو رہی ہے، فوراً پکڑے یہیں پر کہ یہ خراب کیوں ہوا، وہ بات کیوں نہیں ہے جو پچھلی نماز کے اندر تھی۔ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے یہاں پر۔ اگر یہ گرفت نہیں کرے گا یہ اور خراب ہو جائے گا معاملہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر اتنا خراب بھی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ پھر اس نے عبادتیں چھوڑ دیں چونکہ مزہ ہی نہیں آ رہا۔ عبادتیں تو انسان اس وقت اچھے طریقے سے کرتا ہے جب مزہ آتا ہے، جب مزہ ہی نہیں آتا تو جبر کب تک کرے گا؟ تو جیسے ہی وہ یہ دیکھے کہ بھئی مجھے مزہ تھوڑا کم آ رہا ہے، فوراً اپنے اوپر گرفت کرے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کروں، مثلا کسی نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی یہ جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اس کو ہم نے طریقے کو آزمایا ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک ڈر ہے جب یہ مجلسیں ختم ہوں گی ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے اسی حالت پہ جب مزہ نہیں آ رہا تھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 دن 4 دن مزہ آیا اور بہت لطف آیا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، ساری باتیں، لیکن ایک دن تھوڑی سی کمی، اگلی نماز اور کم، اور معاملہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہیں اور پہنچ گیا۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1 گرفت کریں،
جیسے ہی کوئی کمی آئی ہے اپنے کسی گناہوں کو پکڑیں، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اچھا فرض کریں میں نہیں پکڑ پایا، صبح سے دوپہر تک کچھ ہوا میں نہیں پکڑ پایا، کم سے کم یہ کر لیں ایسے ممکنہ گناہ پر جس سے لذت کم ہوتی ہو استغفار کر لیا. استغفار میں کیا جا رہا ہے؟ صبح کی نماز اچھی پڑھی، دوپہر کی نماز اچھی نہیں ہوئی، ظہر کی نماز اس نے پڑھی، دیکھا نہیں مزہ نہیں آتا، تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے استغفار کریں اور خدا سے کلام کریں. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا سے پوچھنا چاہیے، خدا سے کچھ کہنا چاہیے کہ خدا تو نے لطف کیا تھا صبح کو میرے اوپر اور میں محبت سے تیری طرف آیا تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے دور کیا ہے، تو خدا مجھے معاف کر دے. گڑ گڑائے خدا کے سامنے کہ مثلاً یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جب خدا کے سامنے گڑ گڑائے گا اور خدا متعال کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا اور مختلف طریقوں سے اس کے سامنے رکھے گا تو خدا کیوں نصیب نہیں کرے گا؟ پہلے بھی تو نصیب کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ گرفت کرنا ہے. اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہت پرانا ایشو ہے، ہمیشہ کا ایشو ہم لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو بھی کہیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ عبادتوں کا لطف جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ جو دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر تجربوں کے اثرات رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر ہوں، کسی کے گھر پہ جائیں، وہاں پہ دیواروں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں اس گھر میں کچھ بچے رہے ہیں جنہوں نے یہ سارے نشان لگا دیے ہوں گے. بلڈنگز کے اوپر نشان رہ جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ بھی رہ جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی اور میری باڈی کا اچھی طرح ٹیسٹ کرے تو وہ بتا دے گا کہ بھائی آپ کو یہ بیماریاں زندگی میں کبھی نہ کبھی لگی ہیں جن کے اثرات آپ کے جسم پہ باقی ہیں. اچھا اگر کوئی بیماری لگی تھی جس کا اثر جسم کے اوپر باقی ہے تو کیا جسم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو بیماری نہ لگی ہو؟ ظاہر کہ نہیں. مثلا خدا نہ کرے کسی کو کوئی بیماری لگی، کوئی بخار یا کوئی ایسی چیز جس کا اندر ہی اندر اثر رہا ہو، یہ نہیں جان پایا. بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. بھائی کبھی گیا ڈاکٹر کے پاس تو اس نے دیکھ کر بتایا کہ بھائی آپ کے فرض کریں دل کے اوپر یہ اثرات موجود ہیں، آپ کے جگر کے اوپر یہ اثرات موجود ہیں، آپ کے معدے پہ یہ اثرات موجود ہیں. تو اب آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ بیمار آدمی ہو اور کام ویسا کرے جیسے صحت مند کرتا ہے. نہیں، کہیں نہ کہیں تو نقص آئے گا. اب میں ایک بات پوچھوں گا، حتیٰ جسم کے اوپر بیماری کا اثر باقی رہتا ہے تو وہ روح کے اوپر گناہوں کا اثر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ سب چیزیں ریکارڈ کر لیتا ہے. کوئی اس کا انالیسس کرے. مجھے ایک بندہ خدا ملا تھا ایک دفعہ، اس نے صرف میری نبض کو، دونوں ہاتھ کی نبض کو پھیر پھیر کے، ہاتھ پھیر پھیر کے بچپن سے لے کے اب تک کی میری ساری بیماریاں بتا دی تھیں. اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اور جوان کو بھی کہا کہ بھئی اس کو بھی دکھاؤ. اس نے اس کو بھی دیکھ کر اور تفصیل سے بتا دی تھی. تو میں نے کہا بھئی تم جادو کر رہے ہو کیا؟ یہاں نفس پہ ہاتھ پھیر پھیر کے ہماری بیماریاں بتا رہے ہو کہ تمہارا جگر ایسا ہے، تمہارا دل ایسا ہے، تمہارے پھیپھڑے ایسے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی جادو نہیں ہے. تو طب کے اندر، قدیم طب کے اندر یہ سب چیزیں تھیں. اب آج کل کے دور میں ظاہر لوگ ٹیسٹ وغیرہ کر کے یہ سب چیزیں معلوم کر لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ ایکسپرٹیز نہیں رہتی. اچھا یہ صاحب نابینا بھی تھے، آنکھیں بھی نہیں تھیں ان کی، تو ان کی شاید وہ حس بہت تیز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ اندازے لگا پائے تھے. فوت ہو چکے ہیں بیچارے. تو جسم کے اوپر یہ سارے نشان باقی ہیں. حتیٰ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب مجھے فنا بیماری لگی تھی تو میری عمر کیا تھی. بہت دقیق تھا. میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنا دقیق صرف نبض سے پتہ چل سکتا ہے. پھر میں بات سوچتا ہوں، وہ جو قرآن کریم میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا. اگر میرے جگر، دل، پھیپھڑوں پر میری بیماریوں کے نشان ابھی تک باقی ہیں اور ایک نابینا نبض پہ ہاتھ پھیر کے بتا سکتا ہے، تو میری روح پہ کتنے نشان ہوں گے ابھی؟
ان نشانوں کے ہوتے ہوئے میں ترقی کر لوں گا، میں توقع کروں کہ میں وہ معنوی مقامات طے کروں گا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھوں گا یا نہیں؟ جیسے ہی میں کچھ بڑھنے لگوں گا وہ نشان میرا راستہ روک لیں گے۔ یہ چیزیں پرانے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت بھی نفس کے اندر کچھ ممکن ہے کہ عادتیں ہوں، ابھی کی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بس ایک دفعہ ممکن ہے کہ میں عبادتیں کرتا ہوں، تھوڑی جگہ تک بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اب مثال کے طور پر ایک فیز آتا ہے کہ یہاں سے میں نے جمپ لگا کر اس فیز میں آنا ہے، فوراً وہ جو میرے پچھلے گناہ تھے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے یہ فیز آگے نہیں جا سکتے۔ یا مثال کے طور پر میرے نفس کے اندر کچھ عادتیں ہیں، حسد ہے، نعوذ باللہ، بغض ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نیکسٹ فیز نہیں آئے گا، تو کیا ہوگا؟ میں کچھ دن تک تو صحیح چلوں گا اور اس کے بعد پھر مجھے واپس جانا ہے۔ اور یہ واپس کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پچھلے مسائل کو حل نہیں کیا ہے، یا نفس کی ان غلطیوں کو حل نہیں کیا ہے۔ اور وہ نفس کی غلطیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پیسے کی محبت خود ایک مصیبت ہے، پیسے کی محبت بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ آج کے دور میں خاص کر مادہ پرستی کا دور ہے، ہر طرف مادہ پرستی ہے، پیسے پہ عزت ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پیسے کی محبت تو نہیں جاتی۔ اور خدا متعال احادیث قدسیہ کے اندر جو اس نے براہ راست رسول سے خطاب فرمائی ہے، اس میں اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ کسی دل میں دنیا کی چاہت ہو اور میری محبت بھی آئے، فرماتا یہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی چاہت ہے، میری محبت نہیں آ پائے گی، کہیں نہ کہیں پیچھے جائے گا۔ تو اعزان محترم، یہ جو ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں نا کہ ہم عبادتوں میں مزہ کیسے آئے، ہم لوگ ابھی اس کے ظاہر کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ظاہر کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنے جسم پہ کنٹرول کریں، نماز میں کیا سوچنا ہے اس کو سوچیں، تاکہ انشاءاللہ خدا اگلے فیز میں داخل کرے۔ وہ اگلا فیز کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا ریویو بھی کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، اور ہر روز تقریباً عرض کرتا ہوں کہ ہم ان مجالس کے دوران جو باتیں رائز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی سنی ہوئی ہوں گی ظاہر ہے، لیکن اس کا ہدف یہ ہے کہ بہرحال اگر سب مل کر اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو خدا بہت ساری برکتیں دے سکتا ہے، بہت ساری رحمتیں ایک دوسرے کی مشترکہ کوشش سے اللہ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ بھائی آپ پہلے جسم کے اوپر کنٹرول بڑھائیں، اور جسم پہ کنٹرول بڑھانے میں کہاں پر کیسے ہاتھ رکھیں، مثلا جڑے ہوئے ہوں، قبلے کی سمت ہوں، یہ ساری باتیں عرض کی، میں بار بار آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا۔ قیام کی حالت کیسی ہو، رکوع میں سوچیں کہ مثلا اللہ کی راہ میں گردن کٹوانا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کے وقت سوچیں کہ بھئی یہ خدا کی حمد جو میں کر رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ خدا سنے گا۔ اس کے بعد سجدے میں جسم کیسا ہو وہ عرض کیا کہ پہلا سجدہ ہماری خلقت کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا گویا دنیا کی زندگی ہے، اور دوسرے سجدے میں جب آپ گئے تو گویا یہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ شروع ہوا ہے، موت کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس طرح کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو ممکن ہے کوئی ہم سے پوچھے اس سے ہم لوگوں کو معنوی ترقی ہو جائے گی؟ تو میں کہوں گا کہ معنوی ترقی تو نہیں ہوگی، پہلا گویا جھٹکا لگ جائے گا، پہلا جھٹکا لگ جائے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ ہم باڈی پہ کنٹرول کریں گے، دماغ پہ بھی تھوڑا کنٹرول کریں گے، خدا کی طرف توجہ دینا شروع کریں گے۔ جیسے یہ کام کریں گے گویا تھوڑی تھوڑی نورانیت میرے اور آپ کے دلوں پر اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، جیسے یہ نورانیت بڑھے گی ہم خدا کی نزدیکی کو تھوڑا سا احساس کریں گے کہ ہم خدا سے تھوڑا سا نزدیک ہو رہے ہیں، دو چار آنسو بھی ٹپک جائیں گے، تھوڑا دل میں رقت آئے گی۔ اس کے بعد کیا فیز ہوگا؟ اس کے بعد وہ فیز ہوگا جس پہ میں نے ابھی اشارہ کیا، اب پرانے گناہوں کو صاف کرنا ہوگا، اب اپنی نفسانی غلطیوں سے لڑنا ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے بھائی میں پرانے گناہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نفسانی غلطیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے بس اتنا نماز میں مزہ آ رہا ہے یہ کافی ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ نہیں بھائی، یہ جو مزہ آ رہا ہے اگر اس کو صحیح نہیں کیا یہ حد سے نکل جائے گا۔
یہ تو کچھ دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا. مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے یہ مزہ ختم ہو جائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہوگی. ابھی آپ توجہ کر رہے ہیں, اپنی توجہ میں آگے بڑھیں. اور میں چند پوائنٹ اس کے بعد کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں. مثلا جب ہم دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, مثال میں کہہ رہے ہیں, بیان میں کہتے ہیں, علامت کے طور پر کہ جیسے ہم خداوند متعال کے حضور پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جیسے میدان حشر میں کوئی انسان ہو اور اس کو خدا کے حضور گواہی دینی ہے اور خدا کے سامنے کہنا ہے مثلا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا, اب وہی تشہد یہاں پر ہے, وہی تشہد یہاں پر. اس تشہد کو اگر توجہ سے کہہ دوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور معبود کون ہوتا ہے, الہ کون ہوتا ہے, الہ وہ ہوتا ہے جس کی انسان سب سے زیادہ خواہش کرتا ہے, سب سے زیادہ اس کی خواہش کرے, وہ اس کا خدا ہوتا ہے. خدا متعال جس کی بغیر کچھ کہے سنتا ہے. مثلا اس کو خوش کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے, وہ اس کا الہ معبود ہوتا ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اچھا بھئی, خواہشات کو کوئی معبود کیسے بناتا ہے؟ ایک آدمی بت کو معبود بناتا ہے, ایک آدمی اللہ کو معبود بناتا ہے, ایک آدمی کسی اور چیز کو معبود بناتا ہے. لیکن خواہشات کو کوئی کیسے معبود بناتا ہے؟ وہ ایسے بناتا ہے کہ جو خواہشات کہتی ہیں یہ کرتا چلا جاتا ہے, جو دل چاہتا ہے کرو, غلط صحیح کرتا چلا جاتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. خدا متعال فرماتا ہے یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا دیا. اب ہم تشہد کے اندر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی میں اپنے نفس کی نہیں مانوں گا, خدا کی مانوں گا. اپنے نفس کا کبھی انکار کرنا پڑے تو میں کروں گا اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد نبی کی گواہی دے گا, وہ ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور اس کے بعد اس نے درود بھیجنا ہے. اچھا, ہم لوگ معمولاً ایسے ہیں, ہم لوگوں کے پاس ایکسٹریکٹ چیزوں کو سوچنے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی. ہمارے ذہن میں اگر کوئی چیز آتی رہے تو ہم چلتے ہیں, تھوڑی دیر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی آپ تشہد پڑھنے لگیں, سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ تشہد خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن قبول ہونا چاہیے. یہ میں نے ایسے پڑھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تشہد مجھ سے قبول ہو جائے. تو تشہد کی طرف خوب توجہ دیں. مثلا آپ نے نبی کا نام لیا, اللہ کا نام لیا, نبی کا نام لیا, پھر درود بھیجا. اب ایسے میں کہہ رہا ہوں آسانی کرنے کے لیے کہ جب آپ درود بھیجنے لگیں, ہر ایک آدمی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ سب یہی کریں, لیکن تجربے سے لگتا ہے کہ شاید اس سے آسانی ہو جاتی ہے. تو مثلا جب آپ درود بھیجنے لگیں اور آپ نے کہا اللہم صلی علی, پھر نبی کا نام آیا تو نبی کے روضے کو سوچ لیں. اور جب آیا صلی علی نبی, ان کا نام آیا تو ان کے روضے کو سوچ لیں. وعلی آل محمد, جب ان کی آل کو سوچنے لگیں تو مثلا تھوڑا سا جنت البقیع کی طرف سوچ لیں. آپ کی توجہ زیادہ متمرکز ہو جائے گی, آپ کی توجہ اور زیادہ مفاہیم پہ چلی جائے گی. تو درود بھیجتے وقت نبی اور ان کی اولاد کو تھوڑا سا دیر کے لیے بہت تیزی سے ذہن کے اندر لے آئیں, تو توجہ زیادہ رہے گی. اس کے بعد جب نبی کو سلام کرنے لگیں تو دوبارہ ان کے روضے کو سوچ لیں. البتہ کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے, ہمیں نبی کی حیات کو سوچنا چاہیے نہ کہ نبی کے روضے کو. بات صحیح ہے, نبی کی شخصیت کو سوچنا چاہیے نہ کہ نبی کے روضے کو. لیکن جس کے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے, وہ اپنے جسمانی طور پہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے تو زیادہ تمرکز رہتا ہے. اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا جب وہ کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد.
جب آپ یہ عرض کر رہے ہوں فرما رہے ہوں تو آپ نبی کے روضے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے روضے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلام ہے وہ صیغہ خطاب ہے۔ خطاب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نبی سامنے ہے، یہ نہیں ہے سلام اللہ علیہ اس پر ہمارا سلام ہو، اس میں نہیں ہے ایسے۔ السلام علیکہ جیسے میں اور آپ زیارت پڑھتے ہیں ویسا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یوں سوچوں جیسے نبی سامنے ہے، نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی یہ سوچوں اگر واقعاً میں سوچنے میں کامیاب ہو گیا تو توجہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ جو نبی کا وجود سوچنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی نماز میں کچھ چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نماز کی مختلف مقامات کو عرض کیا۔ اب اس میں ایک جملہ رہ گیا، اس کو بھی عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ایک جملہ۔ اگر پہلی رکعت ہوئی تو تشہد نہیں ہوگا، ظاہر ہے آپ نے کہنا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ یہ جملہ توحید کی کتنی اچھی علامت ہے۔ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ کس بات کی نشانی ہے؟ کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی پوری زندگی میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کی طاقت سے، خدا کی دی ہوئی قدرت سے۔ اس کو اپنے ذہن میں سوچے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں نے کرنا ہے، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کر رہا ہوں، سب خدا کی طاقت ہے، سب خدا کی قدرت ہے۔ تو میں کچھ اور کیوں سوچوں؟ سب کچھ خدا کا ہی ہے، تو میں کہیں اور کیوں توجہ دوں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اور زندگی کے سارے کام بھی ایسے ہی ہیں۔ مثلا کمائی کسی اور طاقت سے کرے گا کیا؟ کھڑا ہونا اور بیٹھنا پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ اس طرح سے یہ نماز خود بخود ہمیں توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم لوگ چونکہ اتنی پریکٹس ہمیں نہیں ہے، اگر ایک نماز چند منٹ لمبی ہو جائے تو ہم تھکنے لگتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نمازیں گھنٹوں میں پڑھی ہیں اور وہ نہیں تھکتے تھے یقیناً۔ علامہ امینی جو الغدیر کتاب جنہوں نے لکھی تھی، ایک دفعہ مشہد مقدس تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لوگ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کچھ ملنے کے لیے شاید آئے تھے، تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آقا بار بار نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ آگے پڑھتے ہیں، اور نمازیں اور نمازیں۔ تو اس نے دو نمازوں کے درمیان تھوڑا سا ان کو روکا اور کہا کہ آقا کیا آپ تھکے نہیں ہیں؟ وہ چاہ رہا تھا ذرا سا رک جائیں تاکہ لوگ مل لیں گے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، شاید سمجھانے کی خاطر انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مچھلی کو پانی میں تیرنے سے تھکتے دیکھا ہے کبھی؟ مچھلی جو پانی میں تیرتی ہے کیا تیرنے سے تھکتی ہے کبھی؟ ہمیں خدا متعال نے خلق کیا اپنی بندگی کے لیے، ہم اس سے کیوں تھکیں گے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ جو یسبحو کا لفظ ہے اس کے اندر عربی میں تیراکی کا مطلب آتا ہے۔ جیسے تو ہمیں معلوم ہے تسبیح کا مطلب ہوتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تسبیح کرتی ہیں اللہ، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن تسبیح کے اندر عربی کا لفظ سباحہ یعنی تیراکی بھی آتا ہے۔ تو جیسے کوئی انسان تیر رہا ہوتا ہے تو اسموتھلی تیر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی تسبیح کرتا ہے تو خدا کی خلقت اور نظام میں ایسے جیسے تیر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر، تھکے گا نہیں پھر۔ لیکن اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے، خدا کی مخالفت میں جائیں گے، تو پھر یہ ایسا ہے کہ پانی کے خلاف تیرنا پڑے گا۔ تو ابھی یہ پوری کائنات خدا کی طرف چل رہی ہے، اور اگر ہم بھی خدا کی طرف چلے تو یہ کائنات ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ جو مشہور و معروف شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، اس کا ایک مطلب یہ ہے، یہ پوری کائنات محمد کی وفادار ہے، پوری کائنات خدا کی وفادار ہے۔ ہم بھی نبی اور خدا کے لیے اور اہل بیت کے لیے ہوئے تو یہ سب ہمارے وفادار ہوں گے۔ اگر مخالفت دکھائی تو یہ سب ہم سے لڑیں گے، پھر ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اس کو تیراکی کہتے ہیں، اس کو تسبیح کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے تسبیح۔
البتہ وہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں کل انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو اس کے بارے میں چند جملے عرض کریں گے، بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں لیکن دوبارہ عرض کر دیں گے تاکہ ہمیں بھی یاد رہے گا، آپ کی خدمت میں بھی بیان ہو جائے گا۔ تو یہ نماز فائدہ دے گی، اور نماز فائدہ دے ہوشیار کریں، فوراً پچھلے گناہوں کی استغفار کریں، پچھلے گناہوں کی استغفار کریں، پچھلے گناہوں کے اثروں کو ختم کریں، اثرات ختم کریں۔ اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نفس کے اندر کچھ عادتیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن طبیعت میں لالچی ہے، دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس پہ اس کی نظر ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ نماز فائدہ دے گی، چند دن خوب مزہ آئے گا، پھر وہ جو لالچ ہوگی طبیعت کی وہ پیچھے گھسیٹ کے لے جائے گی۔ دنیا پرستی ہے، لالچ ہے، بغض، کینہ، فساد، یہ ساری چیزیں یہ سب پیچھے لے جاتی ہیں۔ تو یہ تربیت ساتھ کرنی پڑے گی، تربیت ساتھ نہیں کریں گے تو پھر عبادت لطف نہیں دیتی۔ اب کل تھوڑا سا اس پوائنٹ کی طرف بھی آئیں گے کہ بھئی یہ نماز کو اگر کسی نے اس طرح باڈی میں کنٹرول کر لیا، اگلے لیول میں کرے کیا، وہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف عرض کریں گے۔ اور کل انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو تسبیح کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ تسبیح پڑھنے کو کس انداز سے پڑھے تو مؤثر ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سن چکے ہیں، لیکن ہم دوبارہ عرض کریں گے، چوتھی دفعہ بھی کہنا پڑے کہیں گے، اپنے لیے بھی اچھا ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ یادآوری ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ کرنے لگتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سید الشہداء کی راستے پر ہم سب کو چلنے کی سعادت خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر ادائے احترام کے لیے، ان کی زیارت کے لیے جو لوگ جا چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، زیارت کی قبولی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ نہیں معلوم، انسان جب اس بات کو سوچتا ہے کہ اگر اہل بیت کو نہ پہچان پاتے تو کیا ہوتا، تو انسان اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ کس مصیبت میں ہوتے اگر نہ پہچان پاتے کہ یہ در کتنا وسیع در ہے۔ خدا متعال کا کتنا شکر بجا لائے انسان کہ اس نے امام حسین کی محبت نصیب کر دی۔ یعنی اگر دنیا اسلام کے اندر اتنے فرقے ہیں، کسی بھی فرقے سے انسان پوچھے آیا نبی امام حسین کو چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہمیں شک ہے۔ نہیں، شک نہیں ہے، یقین ہے، سید الشہداء کو رسول اللہ چاہتے تھے۔ اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے، میں امام حسین کو چاہوں، اللہ کے نبی پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو زندگی میں کیسے تھے؟ زندگی میں ایسے تھے کہ اگر کوئی بچہ بھی امام حسین کے ساتھ چلتا تھا تو بچے کو بھی رسول اللہ پسند کرتے تھے کہ میرے حسین کے ساتھ چلتا ہے، یہ اتنا پسند کرتے تھے۔ طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، شائبہ ہی نہیں ہے۔ وہی نماز جس کو ہم معراج کہتے ہیں، معراج مومن ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سید الشہداء کے سامنے وہ معراج کم پڑ رہی ہے، کہ جب سید الشہداء رسول اللہ کی پشت کے اوپر سوار ہوئے تو رسول اللہ نے گویا اس معراج کو اور طولانی کیا تاکہ سید الشہداء باقی رہیں۔ سید الشہداء کی محبت ہے، البتہ ظاہر ہے سید الشہداء کی محبت ہم سب کو اس معراج کی طرف لے کے جاتی ہے، ہم سب سے کہتی ہے وہ کرو جو امام حسین نے کیا۔ شب عاشور قرآن پڑھا، نماز پڑھی، تم بھی قرآن پڑھو، تم بھی نماز پڑھو۔ لیکن جو رسول اللہ کی محبت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سید الشہداء کے لیے۔ تو اعزان محترم، میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، یہ کہ ہم جب مصائب کا تذکرہ کریں اور آپ کے دل میں امام حسین کی محبت کے نام پر ایک آہ بھی آئے
اپنے امام کی مصیبتوں کو سن کر، ان کے مصائب کو سن کر آپ کے دل میں ذرا سی ایک کسک بھی آئی کہ اے میرے امام نے کیا جھیلا، اس پہ بھی خدا جزا دے رہا ہے، اس پہ بھی خدا جزا دے رہا ہے کہ اس کے غم میں بیٹھے ہیں جس کے غم میں رسول اللہ بیٹھے تھے، اس کے غم میں مولا علی مرتضیٰ روئے تھے، جس کے غم میں سیدہ طاہرہ روئی تھیں، اس کے غم میں بیٹھے ہیں۔ خدا کو محبوب ہے، خدا کو پسند ہے۔ نہیں معلوم جب ہم لوگ یہاں پہ سید الشہداء کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہوں گے، اللہ کے رسول شاید دعا دیتے ہوں گے، میرے حسین کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کیا ہم اتنے خلوص سے امام حسین کا کوئی ذکر کر سکیں گے کہ سیدہ طاہرہ کی بھی کوئی دعا ہمیں نصیب میں آ جائے؟ نہیں معلوم واقعہ۔ ایک طرف سے اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، خامیوں کو دیکھتے ہیں، کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت دور لگنے لگتا ہے، ایک طرف سے اس خاندان کی سخاوت کو دیکھتے ہیں، فیاضی کو دیکھتے ہیں، ان کی بخشش کو دیکھتے ہیں، امید بننے لگتی ہے۔ وعدے فرمائے انہوں نے، اور کوئی انسان کیوں نہ روئے، کوئی کیوں نہ روئے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول امام حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، اچانک امام حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ جانتے ہیں اس گلے کے اوپر کیا ہونے والا ہے۔ کبھی سینے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ، اگر انسان اس جملے کو ادا کرنے کی طاقت رکھے، کبھی شاید پیشانی پہ بوسہ لیتے ہوں گے اس پتھر کی ضرب کا جس کے بعد امام حسین سلطنہ سے نیچے تشریف۔ جب امام حسین کا جسد جسم اطہر نیزوں اور تیروں کے زخموں میں چور چور تھا اور زلجھنا کے اوپر تشریف فرما تھے، ایسو یہ مصائب پڑھنا واقعاً سخت ہے، لہذا ہم لوگ صرف عاشور کے دن کے لیے رکھتے ہیں، لیکن عجیب ہے کبھی انسان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک تیر سید الشہداء کے سینے میں آ کر لگا، گویا سید الشہداء نے وہ تیر سامنے سے کھینچنا چاہا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی جنگ رک گئی۔ سید الشہداء زلجنا کے اوپر سوار تھے لیکن جنگ کے قابل نہیں تھے۔ شمشیر گویا ابھی بھی ہاتھ میں تھی، ایک لعین نے ایک پتھر امام کی پیشانی پہ مارا۔ کتنا سخت تھا امام زین العابدین کے لیے کہ جب یہ شخص کبھی بعد کے زمانے میں امام کے سامنے آیا اور اس نے گندم مانگا اور امام نے دیا تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا جس نے میرے بابا کی پیشانی میں پتھر مارا کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ اس ضرب کے بعد امام زلجنا سے نیچے تشریف لائے۔ یہ مصائب کے واقعہ سخت جگہ نہیں ہے، شاید صرف عاشور کے لیے ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی تشریف آوری کو دیکھتے ہوئے دل کے انسان کے اندر بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ مصائب پڑھ جائے۔ جب زمین کے اوپر تشریف فرما تھے تو ان لعینوں نے خیموں کا رخ کیا، امام کونیوں کے بل کھڑے ہوئے۔
زندہ ہوں، میرے خیموں میں بچ جاؤ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب